اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ ہم نے اتنا عمل تو کیا نہیں ہے، تو اتنی بڑی جنت ہمیں ہمیشہ کے لیے دے گا جس میں ایسے باغات ہوں گے، جس میں ایسے چشمے جاری ہوں گے، جس میں ایسے حوریں ٹہل رہی ہوں گی، تو اتنا بڑا انعام، تو اللہ ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بتاؤ تم نے جب اچھا کام کیا تو اچھے کا بدلہ تو اچھا ہی ہوتا ہے، اچھے کا بدلہ برا نہیں ہوتا۔ حالانکہ دیکھیں ہم نے اتنا اچھا تھوڑی کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نام ہے شکور، قدردان، وہ تھوڑے کی قدر کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو بہت اچھا کیا ہے، تو ہم کم اچھا کریں تمہارے لیے کیا؟ تم ساری زندگی بلوغت سے بعد موت تک 5 نمازیں پڑھتے رہے، فجر میں اٹھتے تھے، پھر کاروبار چھوڑ کے ظہر میں آتے تھے، پھر کاروبار چھوڑ کے عصر میں آتے تھے، پھر سورج غروب ہوتے ہی میرا نام لیتے تھے، پھر عشاء میں سونے سے پہلے مجھے یاد کرتے تھے، پھر رمضان کے پورے روزے رکھتے تھے، اس میں نہیں دیکھتے تھے سردیوں کے روزے ہیں یا گرمیوں کے روزے ہیں، میں ملازم ہوں یا مزدور ہوں یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھتا ہوں، نہ تم نے اللہ کے حکم کو جیسے میں نے کہا ایز اٹ از پورا کیا۔ تم نے اپنے چہرے پہ نبی کے حکم کی وجہ سے داڑھی رکھی، اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے، تم عورت تھی تو تم نے اس زمانے میں اللہ کے حکم کے مطابق پردہ کیا جس زمانے میں لوگ پردے کا مذاق اڑاتے تھے، جس زمانے میں لوگ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر رزق کماتے تھے، تم نے اس زمانے میں حرام سے اجتناب کیا، حلال پر قناعت کی تم نے۔ جس زمانے میں لوگ زنا، عیاشی، انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی طرف جاتے تھے، اس زمانے میں تم نے اپنی نگاہوں کی، جملہ کمپلیٹ کیا کریں بھائی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی تم نے۔ جس زمانے میں ترقی یافتہ قومیں بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا کرتے تھے، اس زمانے میں تم نے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کی ہے۔ جس زمانے میں لوگ باس کے سامنے تو آواز آہستہ کرتے تھے، بوڑھے باپ دادا کے سامنے آواز آہستہ کرنا کمزوری سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں تم نے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو اللہ کی خاطر پس کیا اور اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگل لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ساری زندگی تم نے یہ نیکیاں کی ہیں۔ لوگ نشہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، تم شراب سے بچتے تھے، حلال پر اکتفا کیا تم نے۔ کتنی یعنی اگر مسلمان کی زندگی دیکھی جائے تو کتنی عیاشیوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ نکاح کی طرف جاتا ہے، وہ زنا کی طرف نہیں جاتا، اور نکاح میں پریشانیاں بھی ہیں۔ 2 بیویوں والے تو میں نے ٹینشنوں میں دیکھے ہیں، 10 گرل فرینڈ والے میں نے ٹینشن میں نہیں دیکھے۔ حرام خوری اس زمانے میں عام ہے، بھنگیوں کی طرح زندگی گزارو، لیکن جب تم حلال کی طرف جاؤ گے تو عذاب اور مصیبتوں کا تمہیں سامنا ہوگا۔ تو جو بھی 2 کر کے مار کھاتے ہیں نا، بہت ہیں، ابھی میرے موبائل میں نمبر پڑے ہوئے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ، میں ان سے کہتا ہوں کوئی بات نہیں، کام تم نے حلال کیا ہے، ایک ٹینشن پہ اللہ تمہیں آخرت میں اجر دے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جب گناہ پہ اجر ملتا ہے نا تو گناہ سے بچنے پر نیکی بھی بولو ملتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ جنت کو تم سمجھ رہے ہو بھائی یہ تو بہت ہے، تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو کوئی کم نہیں کیا۔ احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے اللہ پہ احسان کیا، احسان کہتے ہیں عمل میں ایکسیلنسی، اچھا عمل کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو اچھا عمل کیا ہے۔ تبھی میں کہتا ہوں جہاں اپنے گناہ پہ انسان کو ندامت ہونی چاہیے نا، وہاں اپنے اچھے کاموں پہ انسان کو خوشی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں خوشی دلا رہا ہوتا ہے اچھے کاموں پہ، جیسے دلا رہا ہے نا کہ تم بھی کیا کر رہے ہو، بہت سے کام اچھے کر رہے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ پھر آگے اللہ مزید جنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا اس کے علاوہ بھی جنتیں ہیں مدہامتان، جو بہت گہرے باغات والی، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان، جس میں پھل بھی ہیں، جس میں کھجور بھی ہیں، جس میں انگور بھی ہیں، فیہن خیرات حسان، جس میں خوبصورت عورتیں بھی ہیں، اور حور مقصورات فی الخیام، جن کو اللہ نے خیموں کے اندر بند کر دیا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ نے جنت کی حور کا الگ انداز سے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں کأنہن بیض مکنون، اتنی خوبصورت ہوگی جیسے پرندوں کے انڈے جو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا گھونسلے میں، تو ان پہ کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا، صاف ستھرے نہیں ہوتے بالکل۔ تو اللہ کہتے ہیں حور کی مثال دے رہے ہیں جیسے جو انڈے ہوتے ہیں اور چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کی تعبیرات ہیں یہ قرآن کی، مختلف قسم کی تعبیرات۔ اور حور کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ حورا، حورا کہتے ہیں سفید، ایسی عورت جس کی آنکھوں میں سفیدی انتہائی سفید ہو اور اس میں سیاہی انتہائی سیاہ ہو، اور بڑی آنکھوں والی،
تو جتنی بھی دنیا میں حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کو حسن کا معیار سمجھا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں، چاہے وہ ظاہری حسن سے متعلق ہوں یا باطنی حسن سے متعلق ہوں، وہ تمام کی تمام اللہ نے جنتی عورت میں پیدا کر دی.